رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں یا نبی سلام علیکہ. آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں. رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا فرغ احدکم من طہورہ، جب تم میں سے کوئی وضو سے فارغ ہو، فلیقل، تو وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی یہ کلمات ایک مرتبہ وہ کہے. پھر اس کے بعد ثم لیصلی علیہ، پھر وہ نبی پاک پر درود پڑھے. فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ، تو جب وہ ایسا کہے گا، فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ، تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. ایک بار پھر محبت سے درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پروگرام کے ہمارے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں. آئیے سیگمنٹس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں کون کون سے سیگمنٹ ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے فیضان دلائل الخیرات. دلائل الخیرات کا ایک منتخب درود پاک، اس کا خلاصتاً ترجمہ اور اس پہ کچھ گفتگو. لفظ سے شعر پڑھیں. 6 الفاظ کے ذریعے اشعار پڑھنے ہوتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ درود و سلام کے ہوں یا ان میں لفظ سلام یا درود آتا ہو. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام، نبی پاک کے مبارک ناموں میں سے ایک نام کا ذکر ہوتا ہے. سمجھ کر پڑھیں. 4 اشعار ہوتے ہیں. گلدستائے درود و سلام. آخر میں کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیا جاتا ہے. آپ ہمارے پروگرام میں اول تا آخر شامل رہیں. انشاءاللہ عز و جل علم دین کے ساتھ ساتھ درود پاک کے فضائل اور جو درود پاک پر مبنی کلام ہیں صلاۃ و سلام پر، ان کے اشعار کو سمجھنے کی آپ کو سعادت حاصل ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت دل کے اندر آپ بڑھتا ہوا محسوس کریں گے. درود پاک پڑھنے کا ذہن بھی انشاءاللہ بنتا جائے گا. تو ہم انشاءاللہ اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھتے ہیں، مگر اس سے پہلے آئیے ہمارے ساتھ جو مبلغین شامل ہیں ان کی زیارت کر لیتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی غلام محی الدین عطاری مدنی، مبلغ دعوت اسلامی محمد زبیر عطاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد عدنان عطاری مدنی. انشاءاللہ عز و جل پروگرام میں ہم ان کے ساتھ مختلف نعت خواں جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ سیگمنٹس ہوں گے. ہمارے مبلغ جو ہیں وہ گفتگو میں شامل ہوں گے، ان کے ساتھ بھی ایک سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے جو ہم خاص مبلغ کے لیے لے کر آتے ہیں. انشاءاللہ آگے آپ کو پتہ چلے گا. بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، فیضان دلائل الخیرات. سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الحكم والحكمة السراج الوهاج المخصوص بالخلق العظيم وختم الرسل ذي المعراج وعلى آله وأصحابه وأتباعه السالكين على منهجه القويم.
فأعظم اللهم به منهاج نجوم الإسلام ومصابيح الظلام المهتدى بهم في ظلمة ليل الشك الداج صلاة دائمة مستمرة ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج. وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد رسوله الكريم وصفوته من العباد وشفيع الخلائق في الميعاد صاحب المقام المحمود والحوض المورود الناهد بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم. اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، او جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جانا تھا، او جانا تھا کہ جانے جانا تھا، سچ آقا تیرا نبی میں شان آقا، 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 جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ درود پاک بھی شامل ہوا، اور سیدنا پیر بہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہترین یہ کلام، اس کے اشعار بھی ہم نے سنے نبی پاک کی محبت میں، حضور کے دیدار کے تعلق سے۔ غلام محی الدین بھائی، یہ درود پاک ہے، اس کا اگر خلاصتاً آپ ترجمہ مفہوم بیان فرما دیں، اور پھر کسی ایک لفظ پر، جملے پر گفتگو بھی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد فرمایا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم۔ پھر یہ پورا درود پاک ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں بڑے خوبصورت اور مخصوص انداز میں درود پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجا گیا ہے کہ اے اللہ تو درود نازل فرما ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو طاہر پاک ہیں، مطہر اور پاک کیے گئے ہیں، اور ان کے آل و اصحاب پر درود نازل فرما۔ پھر آگے فرمایا کہ درود نازل فرما جو چمکتے ہوئے سراج ہیں، چمکتے ہوئے آفتاب ہیں، اور صاحب شریعت ہیں، حکم و حکمت والے ہیں۔ اللہ نے ان کو صاحب شریعت بنایا، حکم دینے والے ہیں، حکم کو نافذ کرنے والے ہیں، اور حکمت والے ہیں۔ پھر اصحاب کے بارے میں دعا ہے کہ ان اصحاب پر درود پاک اے اللہ نازل فرما کہ جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، اور ان پر بھی نازل فرما جو ان کے اصحاب کے راستے پر چلنے والے ہیں، اور ہمیشہ رحمت کا سایہ عطا فرما۔ خاص طور پر یہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے، اس میں یہ کہ وہ نبی کے جن پر رسالت کو ختم کیا، اور جن کی غلبے سے، حوض کوثر سے اور شفاعت سے مدد کی گئی، تو غلبہ عطا فرمایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ چیزیں عطا فرمائیں جو مجھ سے پہلے
کسی کو عطا نہ کی. سبحان اس میں ایک یہ بھی ہے کہ رعب اور ہیبت کے ذریعے میری مدد کی گئی، یعنی دور جو ہے میلوں دور جو دشمن ہوگا یا جو اسلام مخالف ہوں گے ان کے دل میں ہیبت اور رعب اللہ نے میرا ان پر مسلط کر دیا، ڈال دیا. دوسرا حوض کوثر، مختلف انبیاء کرام کو قیامت کے دن حوض عطا کیا جائے گا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر کی کیا شان ہے، جس کا نام ہے کوثر، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل. تو کوثر و سلسبیل، کوثر حوض کوثر، سلسبیل یہ جنت کی ایک نہر ہے، یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئی. تو حوض کوثر کے ذریعے مدد کی گئی، اور قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہگار امتوں کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے اور امتیوں کی پیاس بجھائیں گے. جو ایک مرتبہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا. اور شفاعت فرمایا کہ سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی. اور فرمایا کہ انبیاء کرام نور کے منبروں پر ہوں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر جلوہ فروا نہ ہوں گے، بلکہ اپنی امت کی شفاعت میں جو ہے نا فکر انگیز ہوں گے، فکر میں ہوں گے، فکر و تردد میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی شفاعت امتیوں کے حق میں قبول فرمائے گا. واہ جی واہ. کثرت باتیں قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی. جاتے یہ ہے آتے اپنی بنی گو آپ بگاڑے، اپنی بنی گو آپ بگاڑے، اپنی بنی گو آپ بگاڑے. کون بنائے بناتے یہ کون بنائے بناتے یہ سلم سلم پیڑا رس سے، سلم سلم کیڑا رس سے، سلم سلم کیڑا رس سے، پل سے پار یہ گئے، پل سے پار لگاتے یہ گئے، پل سے پار لگاتے یہ گئے. اللہ علیہ وسلم دو رضا سے خوش ہو، خوش رے کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش رے کہہ دو رضا سے خوش ہو، خوش رے. مجدہ رضا کا سناتے یہ گئے، مجدہ رضا کا سناتے یہ گئے، سچی بات سکھاتے یہ گئے، سیدھی راہ چلاتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں. لفظ سے شعر پڑھیں. سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی. جی دونوں نعت خواں اسلام بھائی ہمارے روسٹم پر تشریف لا چکے ہیں، ان کو الفاظ دکھائے جائیں گے،
الفاظ پر گرین کلر راؤنڈ کر رہا ہوگا، جب یہ مائک پر مدینہ بولیں گے تو جس لفظ پر جا کر وہ رنگ رکے گا، وہ کلر رکے گا، اس لفظ سے ان کو شعر پڑھنا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ شعر یا تو درود السلام کا ہو یا اس لفظ شعر کے اندر لفظ درود، لفظ سلام، لفظ سلامی اس طرح کا آ رہا ہو۔ جی دکھائیے گا پہلے الفاظ، اور عدنان بھائی، بلکہ نہیں، پہلے آج زبیر بھائی کو ہم کہتے ہیں کہ زبیر بھائی اپنی باری شروع کریں۔ رنگ راؤنڈ کر رہا ہے، آپ بولیے۔ مدینہ۔ رحمت، ایسا شعر پڑھنا ہے آپ نے جس میں لفظ آتا ہو رحمت۔ جی تا قیامت اس بہار باغ جنت پر سلام، تا قیامت اس بہار باغ جنت پر سلام، شان عزت کان رحمت جان عفت پہ سلام، شان عزت کان رحمت جان عفت پر سلام، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، درست آپ نے شعر پڑھا حضرت۔ شان عزت کان رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے گئے، پورے شعر کا خلاصہ بیان فرمائیں۔ جی، تا قیامت اس بہار باغ جنت پر سلام، یعنی قیامت تک بہار جنت جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جنت ہے جن کے جلووں سے جویائے رنگ و بو، واہ واہ، جنت بھی جن کے زیب و زینت سے سجتی ہے، ہے۔ جنت ہے جن کے جلووں سے جویائے رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل۔ واہ واہ واہ، تو بہار جنت حضور ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جنت سجائی جاتی۔ جب حضور معراج پر گئے تو جنت سجائی گئی۔ تو اصل بہار جنت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جنت جن کی وجہ سے بنی، سبحان اللہ، بلکہ کائنات، جنت، دوزخ، عرش، کرسی، حدیث پاک میں آتا ہے اے محبوب اگر تم نہ ہوتے، تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو نہ میں آسمان بناتا، نہ دنیا بناتا، نہ جنت، نہ دوزخ، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ وہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ اللہ اللہ، تو یہ ہے بہار جنت، جنت کی بہاریں جن کے دم قدم سے ہیں، تو ان پر سلام۔ اور آگے فرمایا شان عزت، شان عزت کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ عزت، اللہ رب العزت کا نام بھی ہے، صفاتی نام۔ تو شان عزت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اپنے شان کا مظہر بنایا، تو وہ شان عزت ہیں۔ اور کان رحمت ہیں، کان کہتے ہیں پہاڑ کی جڑ میں جو جگہ ہوتی ہے نا جہاں سے خزانے نکلتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کان۔ تو جہاں سے رحمت نکلتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے، اور آپ رحمت للعالمین، بے شک، تو سارے جہانوں کے لیے کان رحمت، رحمت کی کان ہیں اور رحمت کی بنیاد ہیں۔ فرمایا جان عفت، اور پاکیزہ جان۔ کیا بات، تو عزت کی، اللہ رب العزت کی جو عظمت و کبریائی ہے اس کا مظہر آپ، اور رحمت نکلنے کا مصدر آپ، اور عفت اور پاکیزگی کی جان آپ، تو آپ پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ جی اب دوبارہ الفاظ دکھائیں، عدنان بھائی نے مائک تھام لیا ہے۔ جی کلر راؤنڈ کر رہا ہے سر۔ مدینہ۔ دنیا، ایسا شعر پڑھنا جس میں لفظ آتا ہو دنیا، دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت۔ ہو سکتا ہے یہی شعر ہو یا کوئی اور ہو، میں نے آپ کو اشارہ کیا، پورا بتا ہی دیا ہے۔ دنیا و آخرت میں جب میں رہوں سلامت، 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 پیارے پڑھوں نہ کیوں کر تم پر سلام ہردم، پیارے پڑھوں کیوں کر تم پر سلام ہردم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہردم، اے دین
حق کے رہبر تم پر سلام گرداں، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام گرداں، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام گرداں، میرے شفیع محشر تم پر سلام گرداں، میرے شفیع محشر تم پر سلام گرداں۔ ماشاء اللہ۔ جی حضرت، اس شعر میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ جی، اس میں ایک طرح سے درود پاک کی بہت بڑی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ درود پاک پڑھنے سے بندہ دنیا و آخرت میں سلامتی پاتا ہے، واہ واہ، سلامت رہے گا، اور یہ درود پاک سلامتی دلانے والا ہے، سلامت رکھنے والا ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ درود پڑھو، سبحان اللہ۔ اپنے نبی پر درود پڑھو، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے ہوں، میں بھی اپنے نبی پر درود بھیجتا ہوں اور سارے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اس نبی پر خوب درود بھیجو، خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہ شعبان کا مہینہ ہے درود پاک پڑھنے کا مہینہ۔ یہ جو آیت درود ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ پوری آیت مبارکہ جو ہے آیت درود کہلاتی ہے، اور یہ شعبان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو درود پاک پڑھنے والا سلامتی پا جائے گا، سلامت رہے گا، سلامتی میں رہے گا۔ تو اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا و آخرت میں جب میں درود پاک پڑھ کر سلامت رہوں تو میں آپ کی ذات پر درود کیوں نہ پڑھوں؟ واہ 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 واہ، درود پڑھ کے سلامت رہنا ہے تو پھر درود و سلام پڑھتے رہیں، سلامتی رحمتیں نازل ہوتی رہے گی۔ تو اگر آپ سلامت رہنا چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں، درود و سلام کو اپنا ورد کر لیں۔ بلکہ حدیث پاک میں کہ بندہ جب تک مجھ پہ درود پڑھتا رہتا ہے اللہ کی رحمت اس پہ نازل ہوتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جب چاہو، جہاں چاہو، رحمت الہی، سلامتی، عافیت، تو آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ رحمتوں کے بادل چھائیں گے، سلامتی اور عافیت ہمیں اس کا ایک نصیب ہو جائے گی۔ واقعہ لکھا نا کتابوں میں کہ ایک خطیب صاحب بیان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ درود پاک پڑھیں، تو کچھ نے پڑھا، کچھ نے نہیں پڑھا، تو وہ جوش میں آ گئے اور انہوں نے کہا درود پڑھو، جو بلند آواز سے درود پڑھے گا اللہ اس کی بخشش فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب ان کے جملے نکلے یہ منہ سے، اور بات آگے انہوں نے بیان شروع کر دیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر والوں میں سے کسی نے خواب میں دیکھا اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ واہ واہ، دیکھیں اللہ کیسا ذرہ نواز ہے، بے شک۔ چھوٹی سے چھوٹی بظاہر نظر آنے والی نیکی پر بخشش فرما دے۔ تو کہا کہ میرے سارے اعمال تو ایک طرف، میری بخشش کا جو ذریعہ بنا وہ یہ تھا کہ جب میں نے ایک مجمع میں، ایک محفل میں کہا کہ بلند آواز سے درود پڑھو اللہ بخشش فرمائے گا، سبحان اللہ۔ تو سب نے بلند آواز سے پڑھا۔ اس مجلس میں، اس محفل میں ایک شخص تھا ہاں، جس کا درود پڑھنا اللہ کو پسند آ گیا، سبحان اللہ۔ اللہ نے اس کی وجہ سے سب اہل محفل کو بخش دیا۔ واہ واہ، اس درود پاک بلند آواز سے پڑھنے کی برکت سے ہم سب کی بخشش ہوگی۔ سبحان اللہ۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام، پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام۔ واہ واہ، کیا بات۔ جی اب دوبارہ زبیر بھائی کو دکھائیے الفاظ۔ جی زبیر بھائی۔ مدینہ۔ عزت، ایسا شعر پڑھنا جس میں عزت آئے۔ ایک شعر تو پہلے بھی گزرا ہے جس میں لفظ عزت آیا ہے، آپ نے کوئی اور شعر پڑھنا جس میں لفظ عزت آئے۔ جی۔ سنت رب عزت تم ہو، زیب و زین جنت تم ہو، سنت رب عزت تم ہو، زیب و زین جنت تم ہو، سنت رب عزت تم ہو، زیب و زین جنت تم ہو، امن و امان امت والے، امن و امان امت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام آقا، تم پر لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ سنت رب عزت تم ہو، زیب و زین جنت تم ہو، امن و امان امت والے۔ ہائے ہائے۔
جی امت کے لیے امن و امان والے. سبحان فرمائیے. اللہ. سنت رب عزت یعنی رب العزت نے جو طریقہ کار، جو احکامات، جو طریقہ عطا فرمایا وہ آپ کی صورت میں عطا فرمایا، یعنی سنت طریقے کو بھی بولتے ہیں. اور تو سنت رب العزت یعنی رب العزت کی بات کو امت تک پہنچانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات امت تک پہنچائے وہ آپ کی سنت، اور یہی طریقہ رب العزت کا. سبحان اللہ. تو یہ سنت رب العزت کا یعنی احکام. احکامات. سنت رب العزت تم ہو اور زیب و زین جنت تم ہو. تو زیب و زینت یہ مفہوم گزر چکا کہ جنت آپ کے جلووں سے زیب و زینت پاتی ہے. سبحان اللہ. اور امن و امان امت والے، امت کے لیے آپ امن و امان، واہ واہ یعنی امن والے آقا ہیں جنہوں نے آ کر امت کو امن دیا. واہ واہ. اور جو آپ کی شریعت پر چلتا ہے وہ بھی دنیا جہاں کے عذابوں سے، جھنجھٹوں سے امن پا جاتا ہے. سبحان اللہ. بلکہ حضور کی ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی تمام فکروں کو جمع کر کے ایک فکر کر لے کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا، یعنی آخرت کی فکر جس کے ذہن پر رہے تو اللہ اس کو ساری دنیاوی فکروں سے، غموں سے آزاد فرما دے. سبحان اللہ. اس کے دنیاوی غم اور فکریں دور ہو جاتی ہیں. جو یہ فکر کر لے کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا، آخرت کی فکر. تو امن و امان امت والے، امت کو امن دینے والے، دنیا اور آخرت کے عذاب سے اور ان کی رسوائی سے بچانے والے آپ ہی ہیں. تو آپ نے اس طرح امن و امان عطا فرمایا. تو امن و امان امت والے اور اللہ رب العزت کی شان و عظمت والے اور سنت رب العزت والے جب آپ ہیں تو یا رسول اللہ آپ پر لاکھوں سلام. اور پھر امن و امان امت میں اگر ہم اس آیت مبارک کو بھی شامل کریں، جی ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سبحان اللہ. یعنی اس وقت اگر ہم اجتماعی عذابات سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باوجود بچے ہوئے اس طرح بچے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امن و امان والا ہونا اور ہم میں موجود ہونا ہے. اس کا وانت ترجمہ کر فیہم دینا کی برکت. آیت ہاں، مبارکہ. اللہ کی یہ شان نہیں کہ یہ حبیب ان کو عذاب دے جبکہ تم ان میں موجود ہو. ہاں ہاں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. کان رحمت جو ہے نا آپ، سبحان رحمت اللہ. العالمین، اور جب رحمت رب ہمارے درمیان موجود ہے، وانت فیہم کا گواہ ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ پھر اللہ انشاءاللہ یہ اجتماعی عذابات سے اللہ میں بچائے گا. آمین. اور انشاءاللہ جب ہم رسول پاک کی سنت پر عمل کریں گے تو آخرت کے عذابات سے بھی انشاءاللہ بچ جائیں گے انشاءاللہ. عدنان بھائی کو دکھائیے گا الفاظ. چاند شیدہ مسلمان. مدینہ. چاند. جی جس سبحانی واہ واہ. گھڑی چمکاتا ہے کا چاند، جس سبحانی گھڑی چمکاتا ہے کا چاند، جس سبحانی گھڑی چمکاتا ہے کا چاند، اس دل افروز ذات پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ذات پہ لاکھوں سلام. شعر تو آسان ہے یہ، اس میں ایک غلطی ہوتی ہے اس کی اگر آپ نشاندہی کر دیں پڑھنے میں. ایک تو پڑھا نا اس دل افروز ساتھ، اس کو ایک غلطی کے ساتھ پڑھتے اس کی خالی بتا دیں. یہ افروز ساتھ پڑھنا چاہیے، افروز ساتھ پڑھنا چاہیے. عام طور پہ یہ پڑھا جاتا ہے اس دل افروز ساعت، حالانکہ افروز ساعت نہیں، افروز ساعت، یعنی وہ دل افروز، دل خوش کرنے والی جو ساعت ہے اس پر. اب اس کو اگر ہم اضافت کر دیں گے تو اس کا ترجمہ غلط ہو جائے گا. صحیح ہے. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز، دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کیا بات. ساعت کا افروز نہیں ہے، دل افروز ساعت پہ لاکھوں دل سلام. افروز. یہاں پہ تھوڑا رک کے پھر آگے ساتھ کی طرف بڑھیں گے تو درست ہو جائے گا. اب دو الفاظ رہ گئے ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی مسلمہ اور شیدہ. مدینہ. شیدہ، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا. نہیں شعر یہ نہیں، میں تو ایسے آپ کو آپ کی توجہ چاہ رہا تھا. پڑھے شعر. اکبر شیدا تمہارا پھر رہا ہے مارا مارا. اکبر شیدا تمہارا پھر رہا ہے مارا. جا 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 تم
سن لو اب اس کی پکارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ۔ غلام محی الدین بھائی، اگر جس کو اضطراب ہو، پریشان ہو، یہ والا شعر اگر درد کے ساتھ پڑھے نا تو کمال ہو جائے، توجہ کیسی حاصل ہوگی؟ ذرا اس شعر پر کچھ نظر کرم آپ بھی فرمائیں۔ اللہ اللہ، یہ تو صحابہ کرام کی کیفیت ہائے ہائے، پر مشتمل ہے۔ ہم جب وہ واقعات پڑھتے ہیں صحابہ کرام کے اور ان کے فیضان سے، آج جس کو درد دل اور عشق رسول نصیب ہوتا ہے، امیر علیہ سنت کو آپ دیکھ لیجئے سبحان اللہ، تو یقیناً اس کی دل کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اور غم میں مچلنا، بے قرار رہنا، یقین مانے بہت بڑے ایمان ہونے کی علامت ہے، یعنی ایمان کے خالص اور کامل ہونے کی علامت۔ ہر کوئی تھوڑی روتا، غم روزگار میں تو میرے اشک بے رہے، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ واہ، تو غم رسول میں کوئی کوئی روتا ہے، اللہ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے، تو اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آپ وہ جو آیت مبارکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس کی تفسیر میں جو مولا علی کی روایت ہے کہ وصال ظاہری کے 3 دن کے بعد وہ دیہات کے رہنے والے صحابی تھے، وہ آئے دہائی دیتے ہوئے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میرے گناہوں نے مجھے توڑ ڈالا۔ اس طرح وہ سرکار کی بارگاہ میں فریاد کر رہے تھے۔ وصال ظاہری کو 3 دن ہو چکے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو وہ یوں روتے ہوئے دہائی دیتے ہوئے آئے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ قبر انور سے آواز آتی ہے، مولا علی اس کے راوی ہیں، اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ حدیث پاک کوٹ کی جاتی ہے، اللہ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہو وہ آئیں آپ کے پاس، سبحان اللہ، جاؤک، آپ کی دربار میں حاضر ہوں، آپ کے پاس حاضر ہوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ آیت سن کر آیا ہوں، یا رسول اللہ، اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں یہ آیت سن کر آیا ہوں، اور مجرم اور گناہ گار اور اس طرح دہائی دیتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، تو قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک، اللہ، کیا تیری بخشش کر دی گئی، واہ واہ، تحقیق تجھے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ، تو یہ جو نہیں جا سکتے تو دلوں کے حال پر وہ واقف ہیں، مطلع ہیں، تو بندے کو جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے رہنا چاہیے، دل تڑپتا رہنا چاہیے، کیونکہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت جن سے کرنی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو جن سے بندہ محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے بار بار، اور جہاں وہ ہیں اس جگہ سے بھی محبت ہوتی ہے، واہ تو واہ، اللہ میں اس جگہ کی بھی زیارت نصیب کرے۔ اکبر یہ شیدا تمہارا، اکبر پھر رہا ہے اچھا، یہاں اضافت میں پڑھیں گے، اکبر اکبر شیدا، یہ اضافت الموصوف الی الصفت ہے، کیا بات، اکبر شیدا تمہارا پھر رہا ہے مارا مارا۔ اللہ اللہ اللہ، آیا ہے، کیا بات ہے، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر، میں کر کے ستم اپنی جان پر، قرآن سے جاؤں کا پڑھ کر، آیا بہت شرمندہ سا، آیا بہت شرمندہ سا، میں آیا بہت شرمندہ سا، سرکار توجہ فرمائیں، سرکار توجہ فرمائیں۔ اب آخری لفظ رہ گیا ہے مسلمہ، غالباً یہی ہے جی۔ عدنان بھائی مسلمہ سے شعر پڑھے۔ اب تو بلوائیے مدینے میں، آرزوئے حرم سینے میں، اب تو بلوائیے
سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں، تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنا ایک اور ہمارا سیگمنٹ ہے پروگرام کا، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام۔ سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی۔ غلام محی الدین بھائی کی طرف ہم بڑھیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نام کے لیے۔ طریقہ کار غلام محی الدین بھائی کو پتہ ہے، دکھائیے گا باکسز میں ایک یا دو حروف۔ جی حضور، آج دو لام آپ کو دکھا دیے گئے ہیں، اب آپ نے پہچاننا ہے مبارک نام۔ الف تو لازمی ہوگا پھر، یہ تو کمپلسری الف لگا دیں لام کے ساتھ، یہ ان کا چولی دامن کا سامان ہے، لام کے ساتھ الف آتا ہے۔ الف چلیں جی آپ بتائیں۔ ایک ہی مرتبہ الف ہے، صحیح جی رحیم الخلق۔ اتنا نہ سوچیں، جیم، جیم اس میں نہیں آتا، جیم سے ملتا جلتا آتا ہے۔ ہا، ماشاء اللہ، ہا درست ہے، لگائیے گا۔ ہا سے ملتا جلتا ایک اور لفظ آتا ہے، حرف آتا ہے، آگے ہوتا ہے پیچھے ہوتا ہے؟ وہ ہا سے آگے یا پیچھے؟ نہیں، یہی نہیں بتاؤں گا آپ کو، بس ہا سے ملتا جلتا ایک اور آتا ہے، اب آپ بتائیں کیا ہے؟ خا، خا، چلیں جی لگائیے خا۔ ماشاء اللہ، آگے چلیے۔ نہیں، اردو میں اگر ہوتا تو شاید بہت سارے ہو جاتے نا خا کے ساتھ، اور سندھی میں ہو تو اور زیادہ ہو جائیں گے، پھر ٹینشن ہی نہیں ہے۔ جی ویسے عربی ہے۔ جی ماشاء مزید اللہ۔ نون، نون نہیں آتا، میم، میم آتا ہے، لگائیے۔ چلیں جی ماشاء اللہ۔ واہ بھائی واہ۔ یا، یا بھی آتا ہے۔ صحیح، تو آسان ہو گیا حضرت۔ اب آپ حروف بتا دیں، آسان ہو گیا تو پھر سارے بتا دیں۔ قوف، قوف بھی آتا ہے، آخر میں آئے گا لام کے بعد۔ اب رحیم، را، را بھی آتا ہے، اب ایک رہ گیا۔ ابھی بھی رہتا ہے؟ جی ابھی بھی رہتا ہے۔ رحیم، لام، لام تو آ چکا نا، اب نہیں، اب دوبارہ لام نہیں آئے گا۔ الف، الف بھی نہیں آئے گا، وہ آ چکا۔ اب یہ ہے کہ آپ کو اس میں پہچاننا پڑے گا۔ بھائی الف ہوگا، نہیں ہوگا نا، لام منع ہوگا، کر رہے ہیں نا آپ کو۔ لام ہوگا۔ لام بھی نہیں ہے، لام آنا ہوتا تو پہلے آ جاتا، وہ تین آ جاتے ایک ساتھ، ایک نہ دے کے ان کو کون سا نمبر مل جانے تھے۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ جی خا، خواہ نہیں ہے، خواہ تو آ چکا ہے۔ یہ مجھے غلطی لگ رہی ہے حضور۔ نہیں غلطی نہیں، غلطی آپ کو ہو رہی ہے۔ کیا آئے گا بتائیں پھر، ہار مانتا ہوں بھائی۔ آپ جو ہے نا حروف تہجی پڑھیں، حروف تہجی پڑھیں، پڑھنا تو شروع کریں آواز سے۔ اچھا یہ بات ہونی ہے؟ درست کہا آپ نے، با، ماشاء اللہ، با۔ اچھا، بالخلق۔ جی 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 دکھائیے گا حروف، ماشاء اللہ، مجموعہ، نام مبارک کا مجموعہ دکھائیے، ماشاء اللہ۔ پڑھیے گا، اس کا مطلب بھی بتا دیجیے۔ رحیم بالخلق، جی مطلب اس کا، یعنی جو مخلوق پر مہربان۔ سبحان اللہ، اس کی کچھ گفتگو بھی سبحان فرمائے اللہ، نا نبی پاک صلی نبی اللہ پاک کی علیہ رحمت وسلم پر۔ رؤوف الرحیم، ہائے ہائے ہائے، اللہ بھی رحیم اور اللہ نے اپنے محبوب کو بھی رحیم بنایا۔ بے شک، اللہ بھی رؤوف، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی رؤوف بنایا۔ واہ واہ، انتہائی مہربان، ہاں۔ یعنی مخلوق پر مہربان، کیا بات، ایسے مہربان کہ سبحان اللہ، کہ جو پیدا ہوتے ہی اپنی امت کے لیے سجدہ کریں۔ سبحان اللہ۔ ربی حبلی امتی کی صدائیں جو ہیں وہ ارشاد فرمائیں کہ میری امت مجھے ہبہ کر دے۔ پھر جب معراج کی رات، اللہ اکبر، کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ پتہ ہے محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ تو محبت کی ایک تعریف ہے، جس کی طرف دل مائل ہو، جھک جائے وہ، لیکن انہوں نے اپنے انداز میں، شاعرانہ انداز میں کہا کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ کہ اتنی پاک اور خاص ملاقات میں اپنے امتیوں کو نہ بھولے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، وہاں بھی امتیوں پر مہربانی فرمائی،
اور 50 نمازوں سے 5 نمازیں کروائیں. واہ واہ. رحیم بالخلق. پھر مزید مہربانی دیکھیں کہ جو 5 پڑھے گا اس کو ثواب 50 کا ملے. کیا بات. تو ساری تکالیف، سختیاں، پریشانیاں، مصیبتیں سرکار علیہ السلام نے جھیلی ہم امتیوں کے لیے. طائف میں پتھر کھائے، اس کے بعد بھی جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں حکم دیں، ہم آپ کی اطاعت کے لیے ہی پیدا کیے گئے. کیا بات. پہاڑوں کا فرشتہ آیا، ہواؤں کے فرشتے آیا کہ ہم ان کو برباد کر دیں گے، ہم ان کو ختم کر دیں گے، آپ ہمیں حکم دیں. حضور نے فرمایا نہیں، ان کو رہنے دو. اگر یہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو ان کی نسلوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں. سبحان اللہ. کیا شان ہے میرے آقا کی، ایسے مہربان آقا. حضور فرماتے ان کی وجہ سے پھر اللہ نے ہم پر کتنی مہربانیاں فرمائی. واہ واہ. ایک تو یہی کہ جرم اور وہ پچھلے گناہ ہوتے ہوئے بھی ہم پر دفعتاً یکبارگی عذاب نازل نہیں ہوتا. اور اللہ نے پردے رکھے ہوئے. اللہ پاک نے پردے رکھے ہوئے، ورنہ پچھلی امتوں میں ان کے گناہ جو ہے نا ظاہر ہو جاتے تھے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. پھر اللہ پاک نے حضور کی وجہ سے اتنی مہربانی فرمائی. حضور نے فرمایا کہ میرے خاطر اللہ نے تمام پوری کائنات کی زمین کو مسلح بنا دیا. سبحان اللہ. یعنی نماز کی جگہ بنا دیا. پہلے مخصوص عبادت گاہیں ہوتی تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ آسانی فرمائی گئی کہ جہاں وہ پاکیزہ زمین دیکھیں وہاں نماز پڑھ سکتے. کیا بات. پھر اسی پاکیزہ جگہ سے زمین سے تیمم بھی کر سکتے. اللہ. پچھلی امتوں میں یہ سہولت موجود نہیں تھی. مہربانی. اللہ اکبر. اتنی مہربانیاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہر جگہ اپنی امت کو یاد رکھا. امتیوں کے لیے سرکار روئے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو کریں، حضور علیہ السلام کی شریعت پر چلیں. حضور علیہ السلام نے جو ہمیں ارشاد فرمایا احکامات اس کے مطابق زندگی گزاریں. آج بھی اعمال نامے ہمارے پیش ہوتے ہیں بارگاہ رسالت میں، آج بھی وہ اپنے کانوں سے درود پاک سنتے ہیں. آج بھی درود پڑھنے والوں کے درود، ان کا نام، ان کے والد کا نام، اس کے قبیلے کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی قبر انور میں ہوں گا تو میرے امتیوں کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، وہ نیکیوں سے بھرے ہوں گے تو حمدت اللہ، میں اللہ کی حمد کروں گا. اور جو گناہ گار امتی ہوں گے ان کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرے ہوں گے تو میں، امام سخاوی نے یہ حدیث پاک نقل کی، فرمایا سرکار نے کہ میں پھر ان کے لیے اپنی قبر میں رہتے ہوئے مغفرت کی دعا کروں. سبحان اللہ. تو کتنی مہربانی ہے. پھر جب ہم جاتے ہیں، دیکھیں مرنے کے بعد قبر میں جائیں گے، قبر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، حضور کی زیارت. تیسرا سوال، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پہلا سوال ہے کہ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، اسی پر بس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن پھر اگلا سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے. یہ 2 سوال کافی تھے، لیکن اب تیسرا سوال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. تو اب جیسے آپ نے چہرہ بنایا ہوگا، اگر داڑھی والا چہرہ ہوگا، حضور علیہ السلام کی شریعت والا چہرہ ہوگا، تو امید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ دیکھ کے ہی خوش ہو جائیں گے. یہ تو میرے عاشق کا چہرہ ہے. اور جس کے چہرے پہ حضور کی سنت کی نشانی نہ ہو، پیارے آقا تو اگر سرکار نے اپنا رخ زیبا پھیر لیا اور حضور ناراض ہو کے چلے گئے قبر سے، تو بتائیے بنے گا کیا. تو تیسرا سوال مکمل ہی جب ہوگا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان و معرفت، اور ایک کاش ہماری زبان سے یہ نکلے ہوا رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، ان کے لیے تو میں جیتا تھا، ان کے لیے مرتا تھا، ان کی نعتیں پڑھتا تھا، ان کی شریعت پر عمل کرتا تھا، ان کی سنت کو سیکھتا تھا، اپنے بچوں کو سکھاتا تھا، ان کے نام لے لے کے میں جیتا تھا، ان کے دین کو میں نے آگے بڑھایا، ان کے دین کا میں نے کام کیا. اگر یہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا. اور اگر آپ دین سے فرار ہو گئے، نہ آپ کو نمازوں کی فرصت، نہ جناب فرض روزوں کے پابند، نہ حج کے پابند، زکوٰۃ مال ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہیں نکال لے، تو یہ قبر کہیں آگ سے نہ بھڑک اٹھے. تو یہ ہم سب کو سوچنا ہے. نبی پاک اپنی امت کے لیے مہربان ہیں. پھر اس کے بعد جب سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور اللہ پاک 50,000 سال کا دن ہوگا، اللہ کلام نہیں فرمائے گا، تو وہ شفاعت کبریٰ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگی، کسی کو نہیں، کہ حضور کی شفاعت سے حساب کتاب شروع ہوگا. یعنی حضور سجدے میں سر رکھیں گے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرمائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ فرمائے گا اے محمد سر اٹھائیے، جس کی چاہیں آپ شفاعت کریں، آپ جو کہیں گے آپ کی بات سنی جائے گی، مانی جائے گی. تو کتنے احسانات ہیں اور کتنی مہربانی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کریم آقا، رؤوف الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے
اور وہ چھپاتے جائیں پیش حق مجھتا شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مجھتا شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے چلو حسرت سنتے ہیں وہ دن آج گئے ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج گئے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، سمجھ کر پڑھیں۔ سیدی یا حبیب الصلاة یا سیدی۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے شاید ہم 4 اشعار نہ لے سکیں آج۔ 1 2 3 4 4 نمبر ہیں۔ زبیر بھائی آپ مائک پر پہلے نمبر بولیں، 1 2 3 4 میں سے کوئی ایک نمبر آپ بولیں، پھر نمبر سامنے آئے گا اور شعر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جی نمبر 1 نمبر 1 جی کھولیے گا نمبر 1۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ غلام محی الدین بھائی یہ کس چیز کی بات کر رہے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت؟ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کو مشابہت دی ہے، لب، یعنی ہاں مبارک لبوں کو، مبارک لبوں کے حسن کو بیان کیا ہے۔ پتلی پتلی گلے قدس، گلے قدس یعنی پاکیزہ پھول، آپ یوں سمجھیں جنت کا پھول، جنت کے پھول یعنی پھول ہو اور پھر وہ پتلی پتلی پتیاں اس کی، کیا بات، تو پتلے پتلی پتیاں گلوں کی یعنی پھولوں کی نزاکت پتیاں، والی، تو پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، کیا شان ہے، الفاظ دیکھیں آپ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت یعنی ان کی پاکیزگی، ان کی جو سجاوٹ اور ان کی بناوٹ اور ان کی خوبی، نظافت، یعنی جو الفاظ آپ یوز کر سکتے واہ ہیں، واہ، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ، جب وہ لب مبارک کھلتے ہوں گے اور جب سرکار مسکراتے ہوں گے اور رحمت کے پھول جھڑتے ہوں گے، جب لب مبارک کھلتے تھے اور شعائیں نکلتی تھیں اور سامنے پہاڑوں پر عکس پڑتا تھا، اللہ اللہ، کیا حسن ہے، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ یہاں پہ دیکھیں دنیا میں بعض لوگ جو ہے، ہم یہ اگر نوجوانوں کی طرف جائیں تو وہ اپنے لبوں کو یعنی ہونٹوں کو خوبصورت کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں کو اتنا خوبصورت بنایا، یعنی جب مبارک ہونٹ دونوں آپس میں ملے ہوں تو خوبصورتی کا کمال ہے، جب مبارک ہونٹ تھوڑے سے جدا ہو تو خوبصورتی ہے، جب گفتگو فرمائیں اور بار بار ہونٹ اوپر نیچے ہو رہے ہوں، جھوم رہے ہوں، ایک دوسرے کو چوم رہے ہوں، سبحان اللہ، لب مصطفیٰ، تو کیا کمال ہے۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، یعنی دنیا کے پھول کی کوئی حیثیت نہیں، اس کی پتی کی نزاکت کی، اس کا پتلے پن کی، اس کی خوبصورتی کی کوئی حیثیت نہیں۔ نبی پاک کے جو مبارک ہونٹ ہے نا، سبحان اللہ، وہ اتنے خوبصورت ہے کہ اس کی مثال ہم کیا بیان کریں، بس جس نے دیکھے اس نے دیکھے ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے نبی پاک کے ان مبارک لبوں کو دیکھنا اور نبی پاک کے ان لبوں سے ہمارے لیے دعائے مغفرت کا ہونا کہ اللہ میری امت کی مغفرت کر دے، اور اس بات کا ارشاد ہونا کہ یا اللہ یہ میرا امتی سے جنت میں داخل۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پتلی پتلی
گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. ہاں ہاں مختصر وقت ایک شعر اور لے لیتے ہیں. نمبر بولیے گا 2 3 4. نمبر 3. نمبر 3. نمبر 3 کھولیے. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. غلام محی الدین بھائی لب سے اب زباں کی طرف بڑھ گئے. واہ واہ سبحان اللہ. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی، واہ کن کا مطلب ہوتا ہے ہو جا، ہوں، تو وہ ہو جاتا تھا. کیا بات. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا کرتے جس کے بارے میں فرماتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتا. تو آپ کی زبان سے جو نکلتا وہ پورا ہو جاتا. تو وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی یعنی کن ہونے کی چابی، یعنی جو حکم ارشاد فرما دیتے تو وہ ہو جاتا. تو گویا کہ آپ کو حکم نافذ کرنے، حکم کو پورا کرنے کی چابی اور اختیار دیا ہوا اللہ پاک نے. اللہ اللہ. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ نے ایسی حکومت، ایسا اختیار عطا فرمایا کہ آپ جو چاہتے تھے ہو جاتا تھا. آپ نے لعاب دہن سے ایک صحابی کی ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو جوڑ دیا. اللہ اللہ. یہ لعاب دہن لگایا تو ٹوٹا ہوا کندھا جو بازو سے جدا ہو گیا تھا، بازو کندھے سے، وہ جوڑ دیا. لعاب دہن لگایا تو جو آنکھ صوبے چشم تھا، آنکھوں کی بیماری تھی، وہ دور ہو گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سانپ نے ڈس لیا، لعاب دہن لگایا، سانپ کے زہر کا اثر دور ہو گیا. کنواں کھاری تھا، آپ نے لعاب دہن ڈالا تو وہ کنواں شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا. یعنی صحابی کہتے ہیں مدینے کے سارے کنووں میں اتنا میٹھا پانی نہیں جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. سبحان اللہ. واہ واہ ماشاء اللہ. جس کو سب کن کی کنجی کہے وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. آئیے گلدستہ درود و سلام میں شامل ہو جائیں. یا سیدی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی